کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود ضامن بن جاتا ہے؟ ایسا عمل جس میں یا دنیا کی کامیابی ہے یا سیدھا جنت کا وعدہ۔ آخر وہ کون سا عمل ہے؟ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث سے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق میں اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کروں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشواری نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 36۔ اللہ خود کس کا ضامن بنتا ہے؟ صحیح بخاری کی ایمان افروز حدیث۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم صحیح بخاری کی ایک ایسی حدیث پر گفتگو کریں گے جو ایک مومن کے دل میں اللہ پر یقین، اخلاص اور آخرت کی محبت پیدا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ یہ الفاظ بہت عظیم ہیں، غور کریں۔ اگر کوئی بادشاہ کسی شخص کی ذمہ داری لے لے تو وہ شخص بے فکر ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تو پوری کائنات کا مالک خود فرماتا ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر نکلنے والا اس خوشخبری کا مستحق ہے؟ حدیث خود اس کا جواب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص میری ضامن کا مستحق ہے جسے مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق گھر سے نکال کر لاتی ہو، یعنی اس کی نیت خالص اللہ کی رضا ہو، نہ شہرت، نہ دنیاوی فائدہ، نہ کوئی اور ذاتی غرض۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں نیت کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ایک ہی عمل دو لوگ کریں، لیکن اگر ایک کی نیت اللہ کی رضا ہو اور دوسرے کی نیت دنیا ہو تو اللہ کے ہاں دونوں کا اجر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ دو عظیم وعدے فرماتا ہے۔ پہلا وعدہ، اگر وہ شخص واپس آ جائے تو اس اجر بھی ملے گا، اور اگر اس موقع پر مال غنیمت مشکور طور پر غافل ہو تو وہ بھی عطا ہوگا۔ اس بات کو دلیل ہے کہ اسلام میں دنیا اور آخرت کے درمیان توازن ہے۔ اگر اللہ کسی کو دنیا میں بھی کچھ عطا کرے تو یہ اس کی فضل کا حصہ ہے، لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دوسرا وعدہ، اگر کوئی شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جنت کی نعمتوں کا اندازہ انسان کی عقل سے باہر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کسی جان کو معلوم نہیں کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح شہید کے بارے میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں وہ مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک عظیم خواہش بھی بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنے کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے بے مثال محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی آسانی چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر دوبارہ شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت کا مطلوب ہے، بلکہ اس سے شہادت کے عظیم اجر اور اللہ کی رضا کے مقام کو بیان کرتا ہے۔ ناظرین، اس حدیث سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، اخلاص۔ اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو اخلاص اسی کے لیے کیے جائیں۔ دوسرا سبق، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ جب بندہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ تیسرا سبق، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ مومن کی اصل منزل جنت ہے، اس لیے وہ اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔ چوتھا سبق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے آسانی چاہی، اس لیے فرمایا کہ اگر مشقت نہ ہوتی تو میں ہر لشکر کے ساتھ جاتا۔ پانچواں سبق، شہادت کی فضیلت۔ اسلام میں شہادت بہت بلند مقام رکھتی ہے، لیکن اس کا مفہوم شریعت کے اصولوں کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ اس حدیث کو کسی بھی قسم کے غیر شرعی تشددی انفرادی کارروائیوں کے جواز کے طور پر پیش کرنا درست نہیں۔ آج ہمارے لیے اس حدیث کا عملی پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں، نماز کی پابندی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حلال روزی کمائیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، سچ بولیں، ایماندار بنیں اور دین کی خدمت علم، اخلاص اور نیکی کے ذریعے کریں۔ اگر ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے فضل و رحمت سے نوازے گا۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، ہمیں اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔